عجب نصیب ہے کہ جب فاطمہ زہرا کی ڈولی آئی ہے علی المرتضیٰ کے گھر، کل شب رخصتی بھی تھی، تو خدیجہ الکبریٰ اس دنیا میں موجود نہیں تھی، اور جب زینب عالیہ کی ڈولی آئی جناب عبداللہ کے گھر تو جناب فاطمہ اس دنیا میں موجود نہیں تھی۔ جناب خدیجہ کا آخری وقت ہے، نبیوں کا سلطان نبی جناب خدیجہ کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں خدیجہ تمہارے اسلام پہ بہت احسان ہے، تمہارے مجھ محمد پہ بڑے احسان ہیں، تمہارے سب پہ بڑے احسان ہیں، میں محمد سے چاہتا ہوں کہ تمہارا آخری وقت ہے، تم کچھ مانگو۔ جناب خدیجہ سر جھکا کے ادب سے کہتی ہیں کہ جس اللہ نے مجھے تیرے جیسا شوہر عطا کیا ہے وہ اور کیا مانگے۔ پیغمبر کہتے ہیں نہیں ہماری خواہش ہے تم ضرور مانگو۔ بیوی کہتی ہے اگر اصرار کرتے ہو تو میں دو چیزیں مانگتی ہوں۔ پیغمبر ایک قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں جلدی مانگ۔ جناب خدیجہ کہتی ہے ایک تو یہ ابا جو تمہارے کاغذوں پہ ہے، جس ابا کے ساتھ نمازیں پڑھاتے رہے ہو، جس ابا کے ساتھ تبلیغیں کرتے رہے ہو، یہ ابا مجھے دے دو، میں اپنا کفن بناؤں گی۔ پیغمبر نے جلدی سے اپنی ابا اپنے کاندھوں سے اتاری اور جناب خدیجہ کی طرف بڑھا کے کہتے ہیں خدیجہ ابا بھی دیتا ہوں اور تجھ سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ تیرا کفن جنت سے آئے گا۔ خدیجہ دوسری چیز مانگ۔ جناب خدیجہ نے رونا شروع کیا، اصرار بڑھتا گیا نبی کا، خدیجہ کے آنسو بڑھتے چلے گئے۔ اسی اصرار کے دوران جناب فاطمہ آہستہ آہستہ چلتی چلتی جب ماں کے سامنے آئی، خدیجہ رو کے کہتی ہے محمد میرا بیٹا کوئی نہیں، میری ایک ہی بیٹی فاطمہ ہے، میں اسے تیرے سپرد کرتی ہوں۔ بیٹیاں بہت عزیز ہوتی ہیں، بہت پیاری ہوتی ہیں، اس کا خیال رکھنا یہ میری امانت ہے، میں تیرے سپرد کرتی ہوں، میں تیری نصیحت کرتی ہوں تجھے فاطمہ کی۔ جب جناب فاطمہ کی ڈولی آئی علی المرتضیٰ کے گھر، عرب کے دستور کے مطابق 1,24,000 پیغمبر کا سردار نبی 3 دن تک مسلسل کھانا اپنے سر پہ اٹھا کے بیٹی کے گھر لاتا رہا۔ لوگ دیکھتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ ہمیں حکم دیا ہوتا ہم کھانا پہنچا دیتے۔ پیغمبر کہتے کوئی اور کھانا لے جاتا، فاطمہ کو ماں یاد آ جاتی، میں کھانا خود دینے جاؤں گا۔ اب علی المرتضیٰ اپنے گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ کا آخری وقت تبلیغ کی اور تفصیل کی، چونکہ وقت بھی اجازت نہیں دے رہا اور ضرورت بھی نہیں ہے 2 جملے ہدیہ کرنے آپ کے لیے۔ علی المرتضیٰ گھر آئے تو منظر کیا دیکھا کہ جس کو رونے کوئی نہیں دیتا تھا وہ خاموشی سے سو چکی ہے۔ ایک طرف بنی ہاشم کی خواتین رو رہی ہیں، ایک طرف فاطمہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں، ایک طرف علی کے فرزند رو رہے ہیں، ایک طرف کنیزیں جو ہے وہ پائنٹی کی طرف بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ ہر کوئی بلند آواز میں رو رہا ہے اور فاطمہ خاموشی سے لیٹی ہوئی ہے۔ علی المرتضیٰ تاریخ سے کہتی ہے کہ ہر رونے والے کے پاس فردن تشریف لائے اور ہر کسی کو ایک ہی بات آ کے علی نے کہی کہ جتنا کسی کا دل چاہے وہ حسین کی ماں کو روئے، لیکن آہستہ روئے، کسی کے رونے کی آواز حویلی سے باہر نہ جائے کہ یہ حویلی عام حویلی نہیں، یہ فاطمہ کی حویلی ہے۔ ہر کوئی آہستہ روئے کہ میرے ہمسائے جو ہیں وہ اکثر علی کہتے ہیں، مجھ سے پوچھتے تھے یا علی میری بیٹیاں ہیں، تو میں پوچھتا تھا آپ کیوں پوچھتے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں ہم نے تیری بیٹیوں کی آواز تو کبھی نہیں سنی، اس لیے ہر کوئی آہستہ روئے۔ غسل کا وقت آیا، علی غسل دینے لگے اور جب جناب فاطمہ کے پہلو سے علی المرتضیٰ نے ہاتھ ہٹانے کا ارادہ کیا نا تو فاطمہ کی چیخ نکل گئی اور کہتے ہیں یا علی ہاتھ مت اٹھانا، بیٹیاں مر جائیں گی، ہاتھ نہ اٹھانا۔ علی نے اپنا بازو اپنے سر پہ رکھا اور علی جیسا سردار حویلی میں دھاڑے مار کے اونچی آواز سے رونے لگے۔ اب ابن عباس پاس آ کے کہتے یا علی ابھی تو سب کو منع کر رہے تھے کہ بلند آواز سے کوئی نہ روئے اور اب خود اتنا بلند آواز سے کیوں روتے ہو؟ تو یا علی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی وقت یاد آ گیا۔ کون سا وقت یاد آیا؟ ابن عباس سے مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب فاطمہ میرے گھر آئی تھی نا، ابھی تیسرا دن تھا
تو نبیوں کا سلطان نبی اپنے سر پہ کھانا اٹھا کے لا رہا تھا، روتا بھی آ رہا تھا اور اس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ چکا تھا، گریبان چاک تھا۔ میں نے قریب جا کے کہا تھا کہ روتے کیوں ہو؟ کوئی مصیبت ہے، کوئی دکھ ہے تو مجھے بتاؤ، میں علی ہوں، میں اس کو دور کرتا ہوں۔ تو محمد نے کھانا زمین میں رکھ کے نا دونوں بازو میری گردن میں ڈال دیے تھے اور مجھے گھر کے ایک کونے میں لے جا کے علی نے کہا تھا کہ اس کی ماں مجھے نصیحتیں کرتی چلی گئی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یا علی میری ایک بیٹی ہے، میرا بیٹا کوئی نہیں، میں امانت میری ہے لیکن فاطمہ کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ ابن عباس میں روتا اس لیے ہوں کہ آج جب فاطمہ کا جنازہ میں قبر میں اتارنے لگوں گا، آگے دن کے بابا کے ہاتھ لینے کے لیے آئیں گے، اور اگر محمد نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یا علی میں نے اپنی امانت ایسے ہی تیرے حوالے کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب جنازہ تیار ہو گیا، جنازے کو رکھا گیا، بس آخری جملے کی اجازت چاہوں گا کہ جنازہ تیار ہو گیا۔ علی جنازے کے پاس آ کے کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں کہتے ہیں کہ جس سے زہرا کو ملنا ہے آ کے مل لے، حسین کی ماں جانے والی ہے۔ ہر کوئی آیا تیزی سے، بیٹیاں بھی آئی، کنیزیں بھی آئی، بنو ہاشم کی خواتین، باقی سارے رشتہ دار آئے، حسن بھی آئے، ہر کوئی رو رہا ہے ہزاروں قطار۔ نہیں آیا تو تیرا پیر حسین نہیں آیا۔ ماں کے جنازے سے دور بیٹھ کے اس زمین میں حسین لکیریں کھینچتے جا رہے ہیں اور یہی کہتے جا رہے ہیں کہ اماں جب تیرا جنازہ چلا جائے گا ہر کوئی یہی کہے گا حسین ہمیشہ کا غریب تھا۔ اماں میرے نانا سے جا کے کہنا حسین یتیم ہو گیا۔ اماں جب تک تو نہیں بلائے گی تب تک میں نہیں آؤں گا۔ جب یہ الفاظ آیا تو اس کی روایت مولا علی خود کرتے ہیں کہ فاطمہ کا میت ہلنے لگ گیا اور کفن کے بند کھلنے لگ گئے، وہ دو ہاتھ کفن سے باہر نکلے اور فاطمہ پکار کے کہہ دیا آؤ میرا مسافر بیٹا، آؤ میرا غریب بیٹا۔ اب جو اما زہرا نے بلایا تو حسین اٹھ کے آہستہ آہستہ ماں کے جنازے کی طرف چلے۔ جب چلے نا حسین جنازے کی طرف تو ہر کوئی پیچھے ہٹتا گیا۔ منظر یہ تھا کہ ایک جنازہ تھا اور ایک حسین اکیلا کھڑا صفا کے پاس۔ حسین نے ماں کے جنازے میں جھکنا شروع کیا۔ روایت یہی کہتی ہے کہ حسین نے اپنا رخسار ماں کے منہ پہ رکھ دیا اور یہی کہا کہ اماں میرے ساتھ بول، تیرا حسین تجھے ملنے آ گیا۔ اماں میرے ساتھ کلام کر، اماں میں تیرے کہنے پہ تجھے ملنے آ گیا۔ ماں کی آواز آئی، حسین میں جان گئی کہ میرا بیٹا حسین مجھے ملنے آیا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ ماں کا ادھار ہے۔ حسین جب ماں ادھار واپس مانگنے آئے تو ماں کو انکار نہ کرنا، میں پہلے دربار سے خالی واپس آئی ہوں۔ اب آخری سوال آپ سے کہ ماں نے ادھار مانگا کب اور غریب نے ادھار دیا کب؟ ختم ہو گئی میری مجلس کہ 11 محرم کی رات تھی اور غریب کی لاش کو لوٹا جا رہا تھا۔ ہر کوئی آ گیا، نانا محمد بھی آ گئے، بابا علی بھی آ گیا، بھائی حسن بھی آ گئے، ہر کوئی ملنے میں مصروف تھا اور فاطمہ ہٹ کے پیچھے کھڑی تھی۔ محمد کے لیے زہرا تو اپنے بیٹے کو ملنے نہیں آتی، کہتی ہے آج تو میں بھی ملنے ہوں لیکن ایسے نہیں جیسے تو مل رہے ہو۔ جب تک حسین مجھے خود نہیں بلائے گا وہ میں نہ آؤں گی۔ وہ ماں کا مقروض حسین ماں کو بلاتا کہ ماں تجھے ملنے آئے، اب میں نے تجھے کفن سے بلایا تھا، اب تو بلائے گا تو اماں زہرا آئے گی۔ حسین کے کٹے ہوئے گردن سے آواز آئی، حسین اپنی بیلواری میں بول کے کہتے اماں تو نے مجھے کفن سے بلایا تھا، اب میں بے کفن حسین تجھے بلاتا ہوں، اماں مجھے ملنے آ۔ اب فاطمہ آگے بڑھی تو یہی دیکھا سب نے کہ علی المرتضیٰ کو کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اب آواز محمد واپس پلٹ جاؤ، حسن بیٹا تم بھی واپس پلٹ جاؤ۔ اب فاطمہ تنہا رہ گئی۔ ماں جب بیٹے سے ملتی ہے بیٹا قدموں میں ہاتھ لگاتا ہے اور ماں بیٹے
بیٹے کا چہرہ چومتی ہے لیکن حسین کا چہرہ موجود نہ تھا. فاطمہ کا ہاتھ چومتی اور حسین کے ہاتھ موجود نہ تھے جو ماں کے پیروں میں حسین رکھتے. اب کیا کیا روایت کہتی ہے میں کیسے پڑھوں کہ ماں نے حسین کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور سوئے ہوئے کے اٹھا کے بٹھا دیا اور گردن کا خون صاف کرنے لگ گئی. زمین کربلا میں زلزلہ آیا. علی پکار کے کہتے فاطمہ قیامت آ جائے گی کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے میں اپنے بالوں کو خضاب کر رہی ہوں اور قیامت میں اسی حالت میں جاؤں گی اور پوچھوں گی میری اولاد کا قصور کیا تھا اور میرے بیٹے کی خطا کیا تھی.